دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان. تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہے جی. مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے. تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایک بار جی مزید جی بس جی اوے بس او پائی میرے او کاکے چھڑ دو کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں جی. چلے جی ایک بار جی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں میرے جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا. آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نا نہ پڑھنے کی وجہ سے، جتنا کام خراب ہوا ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نہ آپ قرآن پاک دیکھتے کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکروں کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے، انہوں نے سیدھی سچی بات کیوں بتانی ہے؟ پلانٹیڈ پروگرام ہوتے ہیں. پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا. بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پیئیں گے ادھر سے. قوم کو خودو لگایا ہوا ہے. اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھئے، پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے پھر؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تالا کر دیں گے. یہ ساری خرابی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ. صبح جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے. کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو، ناشتہ آپ ہی کر لو. اتنے کہنا بہتر. ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. ادھر کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو، وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. ادھر اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب آگے والا بھی خراب. حضرت اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے. کہنا میرا اللہ یہ تیسرا چوتھا بیان ہے لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار. کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بن. اقبال کو پتا تھا نا اس لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا ساکیا، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے خاص بھی تھے خاص الخاص بھی تھے. تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی. جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے.
وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کی آنکھیں بند تھی, آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دی. اور ذرا جواب سننا, کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. آپ تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا, اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, تصوف میں ایک نام ہے جی, وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, معرفت کے موضوع پہ, تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے حضرت جی اندے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معرفت دے موضوع تے گفتگو کریے. ان تے مرید بھی آئیں دے آندے نے کہ تویز دیو, ایک قلعہ تے 2 قلعے ہو جانے, جے 10 بجانے تے 20 بجا ہو جانے. وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو. جی حضرت کی کال پڑ گیا حضرت, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آٹا لین نے ساڈے کول دم کر دے جی مجھ نہیں ملنی, وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا بنانا لے. اب یہی کام رہ گیا پیروں دے, تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ دیکھ کے. اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے, کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا, جب سلوک, جب تصوف, جب زہد, جب تقوی, جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا. وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی نے نہ دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. اب نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے. سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ سب نے نا آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو, سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن, اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی, تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے. اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے, لیکن نہیں ہے اب تو بستی. اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ